الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کفار سے مشابہت کے ضوابط اور اصول۔ سوال کیا گیا ہے یورپ والوں سے مشابہت کے ضوابط کیا ہیں؟ کیا ہر وہ نئی اور جدید چیز جو یورپ سے ہمارے ہاں آئی ہے وہ ان سے مشابہت ہے؟ یعنی دوسرے معنوں میں اس طرح کہ ہم کسی چیز پر کفار سے مشابہت ہونے کی بنا پر حکم کا اطلاق کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ حرام ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ابی داؤد کتاب اللباس حدیث نمبر 3512، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3401 میں اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ المناوی اور العلقمی رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی ظاہر میں ان کی شکل و صورت اختیار کرے اور ان جیسا لباس پہنے اور لباس پہننے اور بعض افعال میں ان کے طریقے پر چلے۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی مثلا جو شخص لباس وغیرہ میں اپنے آپ کو کفار کے مشابہ بنائے یا فاسق و فاجر قسم کے لوگوں یا صوفیوں اور صالح اور ابرار لوگوں سے مشابہت کرے تو وہ انہی میں سے ہے، یعنی گناہ اور بھلائی میں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ الصراط المستقیم میں لکھتے ہیں امام احمد وغیرہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اس حدیث سے کم از کم چیز کفار سے مشابہت کی حرمت ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں ہے، تم میں سے جو انہیں اپنا دوست بنائے تو وہ انہی میں سے ہے۔ اور یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول جیسا ہی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جس نے مشرکوں کی زمین میں گھر بنایا یا ان کے نروز اور مہرجان تہوار منائے اور ان سے مشابہت اختیار کی حتیٰ کہ مر گیا تو اسے روز قیامت انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اس پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے کہ جس قدر وہ ان سے مشابہت اختیار کرے گا اسی حساب سے وہ ان میں شامل ہوگا، اگر تو وہ کفر یا معصیت یا ان کی علامت اور شعار ہو تو اس کا حکم بھی اسی طرح کا ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عجمیوں سے مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ اسے ابو قاضی اور ابو یعلا نے ذکر کیا ہے، اور اس سے کئی ایک علماء نے غیر مسلمانوں کی شکل و شباہت اختیار کرنے کی کراہت پر استدلال کیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے عون المعبود شرح سنن ابی داؤد۔ اور پھر کفار سے مشابہت دو طرح کی ہوتی ہے، حرام مشابہت اور مباح مشابہت۔ پہلی قسم حرام مشابہت وہ یہ ہے کہ کسی ایسے فعل کو سر انجام دینا جو کفار کے دین کے خصائص میں سے ہے اور اس کا علم بھی ہو اور یہ چیز ہماری شرع میں نہ پائی جائے تو یہ حرام ہے، اور بعض اوقات تو یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہوگی، بلکہ دلیل کے حساب سے تو بعض اوقات کفر بن جائے گی، چاہے کسی شخص نے اسے کفار کی موافقت کرتے ہوئے کیا ہو یا پھر اپنی خواہش کے پیچھے چل کر یا کسی شبہ کی بنا پر جو اس کے خیال میں لائے کہ یہ چیز دنیا و آخرت میں فائدہ مند ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ کیا اگر کسی نے یہی عمل جہالت کی بنا پر کیا تو کیا وہ اس سے گناہگار ہوگا، مثلا جیسے کوئی عید میلاد یا سالگرہ منائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جاہل اپنی جہالت کی بنا پر گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اسے تعلیم دی جائے گی اور بتلایا جائے گا، اور اگر وہ پھر بھی اصرار کرے تو گناہگار ہوگا۔ دوسری قسم جائز تشبہ، یہ ایسا فعل سر انجام دینا جو اصل میں کفار سے ماخوذ نہیں لیکن کفار بھی وہ عمل کرتے ہیں، تو اس میں ممنوع مشابہت نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں مخالفت کی منفعت فوت ہو رہی ہو۔ اہل کتاب کے ساتھ دینی امور میں مشابہت کچھ شروط کے ساتھ مباح ہے۔ نمبر 1، وہ عمل ان کی عادات اور شعار میں شامل نہ ہوتا ہو جس سے ان کفار کی پہچان ہوتی ہے۔ نمبر 2، یہ کہ وہ عمل اور امر ان کی شریعت میں سے نہ ہو اور اس کا ان کی شریعت میں سے ہونے کو کوئی ثقہ ناقل ہی ثابت کر سکتا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب قرآن مجید میں بتلا دے یا پھر اپنے رسول کی زبان سے بتا دے یا پھر متواتر نقل سے ثابت ہو جائے، جیسا کہ پہلی امتوں میں سلام کے وقت جھکنا جائز تھا۔ نمبر 3، ہماری شریعت میں اس کا خاص بیان نہ ہو، لیکن اگر موافقت یا مخالفت میں خاص بیان ہو تو ہم اس پر اکتفا کریں گے جو ہماری شریعت میں آیا ہے۔ نمبر 4، یہ موافقت بعض شرعی امور کی مخالفت کا باعث نہ بن رہی ہو۔ نمبر 5، ان کے تہواروں میں موافقت نہ ہو۔ نمبر 6، اس میں موافقت مطلوبہ ضرورت کے مطابق ہو، اس سے زائد نہ ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے کتاب السنن والآثار فی النہی عن التشبہ بالکفار، تعریف سہیل حسن، صفحہ نمبر 58 تا 59۔ فتوی الشیخ محمد صالح المنجد، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 21694۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔